السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ زیوکار معزز سامعین و سامعات، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آقا دو جہاں محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی کی ہے۔ تو اسی طرح ہماری خوشی اور غمی کے جو دن ہیں، یہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہی ہونے چاہیے۔ آج اس گفتگو میں عید الفطر کے حوالہ سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ملتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ شوال کا چاند دیکھتے ہی عید رات اور یوم عید کی صبح کو تکبیرات کے بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تکبیرات کے ذریعے دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اس کی توفیق سے ہی ہم اس ماہ مبارک کے روزے رکھے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، دعائیں کی ہیں، سچی توبہ کی ہیں اور دیگر کئی عبادات سر انجام دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ملتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی کو پسند نہیں کرتا، اور تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کرو، اور اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے، اللہ کریم نے جو صحت و عافیت عطا کی ہے، الحمدللہ رمضان کے روزے رکھے، جس طرح اللہ نے توفیق دی، عبادات کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ تکبیرات کو اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ تکبیرات جو ہیں یہ پڑھنی چاہیے بلند آواز کے ساتھ۔ تو اسی طرح یہ پہلی بات جو ہے نا ہم نے ذکر کی کہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ دوسری نمبر پر عید کے آداب جو ہیں نا، آداب عید کے حوالہ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، عمدہ لباس جو ہے زیب تن کر کے خوشبو لگا کے گھر سے نکلنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، اچھی طرح صاف ستھرے ہو کے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر گھر سے نکلتے وقت، یعنی کہ گھر سے نکلنے سے پہلے طاق اعداد میں کھجوریں کھانا، یہ مسنون عمل ہے۔ صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے جس کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں تناول فرما لیتے اور طاق عدد میں تناول فرماتے۔ تو اسی طرح چوتھے نمبر پر جو آداب عید ہے، عیدگاہ کو پیدل جانا چاہیے، وہاں سے پیدل ہی واپس آنا چاہیے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن فرمایا، حسن قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ کرام سے یہ روایت ملتی ہے کہ عیدگاہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدل جاتے اور پیدل ہی واپس آتے جب عید کے لیے نکلتے عیدگاہ کی طرف۔ تو اسی طرح پانچویں نمبر پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہیے، کیونکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا ہے۔
جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، کہ حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا کہ وہ گھر سے ضرور نکلیں تاہم وہ عیدگاہ سے باہر بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ لوگ خواتین پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، انہیں روکتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورتیں جنہوں نے شرعی طور پہ نماز نہیں پڑھنی، نماز ممنوع ہے ان کے لیے، اسلام نے رخصت دی ہے، وہ عورتیں بھی آئیں ضرور لیکن ایک سائیڈ پہ بیٹھ جائیں اور مسلمانوں کی دعا کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ تو اسی طرح چھٹے نمبر پر جو آداب عید، جو عید کے طریقے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون عمل ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ کو عیدگاہ میں تشریف لے جاتے، یعنی عیدگاہ کی طرف کھلے میدان میں جہاں آپ نے ایک مناسب انتظام کیا ہو وہاں تشریف لے جاتے، سب سے پہلے نماز عید پڑھاتے، پھر لوگوں کے سامنے آتے جو اپنی صفوں میں ہی بیٹھے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے، انہیں وصیت فرماتے، احکامات دیتے، پھر اگر کوئی وفد روانہ کرنا ہوتا تو اس کے بارے میں فیصلہ کرتے، اور اگر کوئی اور حکم جاری کرنا ہوتا تو جاری فرما کر واپس لوٹ آتے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عید جو ہے یہ عیدگاہ میں ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر جو بات ملتی ہے آداب عید میں، وہ یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بھی تکبیرات پڑھیں، بار بار جب آپ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو یہ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب عید الفطر کے دن عیدگاہ کو جاتے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد بھی تکبیرات، یعنی کہ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد تکبیرات نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عیدگاہ کے لیے جاتے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے۔ تو عیدگاہ میں پہنچ کر یعنی کہ جب تک امام نماز عید کے لیے صفیں سیدھی کرنے کا حکم نہ دے اس وقت تک یہ تکبیرات جو ہے بدستور پڑھتے رہنا چاہیے، بلند آواز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ 7 چیزیں ہو گئیں۔ 8ویں نمبر پر آداب عید میں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ملتی ہے جس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے موقع پر نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، اور نماز عید سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو جب عید کے لیے جانا ہے تو عید کی نماز سے پہلے اور بعد کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھنے۔ اسی طرح 9ویں اور آخری نمبر پر جو بات ہے آداب عید میں، کہ نماز عید سے پہلے اذان اور اس کی اقامت اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے جس کے راوی سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ عیدین کی نماز یعنی کہ ادا کی ہے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے، کئی مرتبہ یعنی کہ عید الفطر بھی ادا کی ہے، عید الاضحیٰ بھی کی ہے، تو یہ بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے ہوتی۔ تو عزیز سامعین و سامعات، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مبارک ماہ کے روزے مکمل کرنے کی توفیق دے اور انہیں شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں اور کمزوریوں کو معاف فرمائے، آمین۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب